نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج یہ مسئلہ بتانا ہے کہ خلا کسے کہتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں خلا یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نہیں چل سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جب اتنا اختلاف بڑھ جائے کہ بیوی سمجھتی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں چل سکتی، خاوند ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند کے بارے میں عدالت عالیہ میں کیس کر سکتی ہے۔ عدالت اس کو بلا کے اس کو طلاق دے دے گا، اس کا نام خلا ہے۔ مگر خلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو حق میں خاوند نے دیا تھا میرے برادر، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا بیوی کو، اپنے خاوند کو۔ بیوی اپنے خاوند کو حق میں واپس کر دے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا خلا سے طلاق ہوتی ہے یا نکاح ختم ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے؟ بعض کہتے ہیں خلا سے طلاق ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں خلا سے طلاق نہیں بلکہ نکاح فسخ ہوتا ہے، جیسے کہ اکرمہ اور باقی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خلے کا ذکر طلاقوں کے درمیان کیا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، یہ دو طلاقیں رجعی ہیں۔ ان کے بعد جو تیسری طلاق ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ تیسری طلاق ہے، یہ فا تاکیبیہ ہے، یہ تیسری طلاق ہے۔ ان طلاقوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے خلے کا ذکر فرمایا۔ اکرمہ اور دوسرے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ طلاقوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے خلے کا ذکر کیا ہے، لہذا خلا طلاق نہیں ہے، خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ثابت بن قیس کی جو بیوی تھی، جب اس نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا تو اس کا حق مہر واپس کرنے کو تیار ہے؟ کہا ہاں جی۔ ہمارا 2 باغ تھے، حق مہر میں اس نے واپس کر دیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو آزاد کروا دیا، خلا ہو گیا۔ تو اس کی جو عدت ہے وہ ایک حیض رکھی پیغمبر علیہ السلام نے کہ ایک حیض عدت گزارو۔ اب یہ دلیل ان لوگوں کی ہے کہ جو کہتے ہیں خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اگر خلا طلاق ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، 3 مینسز، تو پھر خلا کو طلاق کہا جاتا یا خلا سے طلاق ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ جو عدت طلاق کی ہے 3 حیض خلے کی، وہ 3 حیض اللہ کے رسول رکھتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حیض رکھا ہے، اس کی عدت۔ یہ بھی ان کے پاس دلیل ہے۔ جو خلا کو نکاح فسخ کہتے ہیں، خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے کہ ایک عدت جو ہے خلے کی ایک حیض ہے، تو یہاں سے کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد طلاق نہیں ہے، یہاں سے مراد نکاح کا فسخ ہونا ہے۔ جب نکاح فسخ ہو جاتا ہے تو راجح مذہب کے مطابق، جیسے کہ باقی علماء کرام نے بھی بیان کیا ہے کہ بعض طلاق کہتے ہیں، بعض طلاق بائنہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نکاح فسخ ہو جاتا ہے ان کی دلائل قوی ہیں، اس واسطے نکاح جب ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح ختم ہونے کے بعد جب خلا کر لیا عورت نے، نکاح فسخ ہو گیا، تو آیا کہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر عورت چاہے خلے کے بعد خاوند کے پاس دوبارہ آنا تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے طلاق، اس کا مطلب یہ ہوگا اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو ایک رجعی طلاق دی، اس کے بعد نچاکی اتنی زیادہ ہو گئی، واپس تو آ گئی، رجوع تو ہو چکا، مگر نچاکی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے خلا لے لیا۔ جو کہتے ہیں خلا سے مراد طلاق ہے یا خلا طلاق کے کئی مقام میں طلاق ہے، تو یہ ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔
گویا کہ ایک طلاق پہلے رجی تھی، خلا کر لیا، یہ طلاق دوسری ہو گئی، اب وہ ایک اور طلاق کا مجاز ہے تیسری کا، یہ بھی بعض کہتے ہیں، مگر صحیح بات جو سمجھ میں آتی ہے راجح مذہب وہ یہ ہے کہ خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ جب نکاح فسخ ہو جائے گا تو دوبارہ جو بیوی ہے اگر اپنے خامن کے پاس آنا چاہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو مسائل ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔